نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ ہم نے اپنی شریعت کے بارے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ ڈر گئے، تو انسان نے شریعت کی اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے۔ انسان پر اس امانت کا بار اس لیے ڈالا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا نہ کرنے والے منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کو اپنی بخشش اور اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ بڑا ہی بخشش والا مہربان ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے امانت کی اہمیت۔ اس موضوع کو میں نے 4 عنوانات کے تحت تقسیم کیا ہے۔ اسلام کا تصور امانت کیا ہے، امانت اور ایمان کا باہمی تعلق، اور بددیانتی اور خیانت کے نقصانات، اور حکومتی عہدوں اور مناصب اور اجتماعی ذمہ داریوں میں امانت کی اہمیت۔ ان عنوانات کے تحت انشاءاللہ امانت کے موضوع پہ آج آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ حق بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر جب امانت کی بات ہوتی ہے تو یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ کسی نے کوئی چیز یا کوئی مال و دولت کسی کے پاس رکھا ہو تو وہ اس کی امانت ہوتی ہے، اور جب وہ طلب کرے یا جیسے معاہدہ ہو تو اس کے مطابق واپس کر دیا جائے تو یہ امانت ہے۔ لیکن در حقیقت دین اسلام اور شریعت نے امانت کے تصور کو بہت ہی وسعت دی ہے، اور دین اسلام میں امانت کا تصور بڑا وسیع اور ہماگیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا۔ یہ خلافت اور نیابت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس امانت ہے۔ اس لحاظ سے انسان کو اس بات کا مکلف بنایا گیا کہ اس کی تخلیق کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں خلافت اور نیابت کی جو ذمہ داری اسے سونپی ہے، اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا کرنا اس کے فرض منصبی میں شامل ہے، اور یہی فرض منصبی دراصل اللہ کی طرف سے اس کے پاس امانت ہے۔ کیونکہ خلیفہ اور نائب مالک نہیں ہوتا، بلکہ مالک کی طرف سے جو فرائض اور ذمہ داریاں اسے سونپی جاتی ہیں ان کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے انسان اس زمین میں اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ خلافت اور نیابت کی ذمہ داری کا حق ادا کرے کہ یہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنی خلافت اور نیابت کی ذمہ داری دی ہے اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات میں فوقیت دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ بھی اس نے تمہیں دیا ہے اس میں وہ تمہاری آزمائش کرے، وہ تمہارا امتحان لے۔ تو مال و جان، ذرائع اور وسائل، قوتیں اور صلاحیتیں، عقل و فہم، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے انسان کے پاس، اور جو صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں، جو وسائل بھی اسے عطا کیے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہیں اور قیامت کے دن کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، اللہ کا جو دین ہے، شریعت کے جو احکامات ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اور اسی امانت کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ امانت، یعنی شریعت کے احکامات کی امانت، جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پہ پیش کی تو وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے ڈر گئے، اور اس بنیاد پہ انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ بہت بھاری ذمہ داری تھی، اور انسان نے اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لیا۔ تو اب اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہونے والی شریعت کے جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، احکامات ہیں، اور حلال و حرام کے تقاضے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور ان کا ادا کرنا یہ انسان کا فرض منصبی ہے، اور ان میں کوتاہی کرنا امانت کے اندر خیانت ہے، بددیانتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ہم سے پہلے اللہ کی اس شریعت کا ذمہ دار کسے بنایا گیا تھا؟ یہ امانت کس کے پاس تھی؟ امت مسلمہ سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا حامل بنایا تو انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ تو یہ اللہ کی شریعت اور اللہ کا دین ان کے لیے بوجھ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر کے امت مسلمہ کے کندھوں کے اوپر یہ امانت کا بار ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اس امانت کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کا حق ادا کرنے والے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور اس کے اندر کوتاہی کرنے والے اللہ کے ہاں ان کا مواخذہ ہوگا۔ یہی بات ہے جو تلاوت کردہ آیات کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کی تشریح انشاءاللہ آگے چل کر بیان کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عہدہ اور منصب اور کوئی بھی ذمہ داری، خواہ وہ حکومتی عہدے اور مناصب ہوں یا کسی ادارے یا کسی کمپنی یا کسی تنظیم یا کسی اجتماعیت کی طرف سے ہوں، کوئی آدمی کسی بھی مقام پہ ہے، اس کے پاس جو بھی منصب ہے، جو بھی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے، وہ اس کے پاس امانت ہے۔ اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو وہ بدیانت اور خائن قرار پائے گا، اور دنیا اور آخرت میں اسے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ بخاری شریف کی طویل حدیث ہے جس کے ابتدائی الفاظ ہیں کہ تم سب کے سب ذمہ دار بنائے گئے ہیں، اور جو بھی تمہارے ماتحت ہے اس کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی، تمہیں اس کے بارے میں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اور پھر آگے وضاحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمران نگران ہے، اور اس حکمران سے رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی، اور اسی طرح فرمایا مرد اپنے گھر کا نگران ہے اور اہل خانہ کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی،
عورت جو ہے وہ اپنے خاوند کے مال اور اس کی اولاد کی ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں اسے جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ نوکر اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس کے بارے میں اسے اللہ کے حضور جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو گویا کہ جو کسی بھی منصب اور ذمہ داری پہ ہے، وہ منصب اور ذمہ داری چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اسے استعمال کرتے ہوئے اسے اللہ کی امانت سمجھ کر اسے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو، مال ہو، دولت ہو، سونا ہو، چاندی ہو، کوئی چیز ہو، تو جب وہ اصل مالک اس کو طلب کرے اسے واپس لوٹانا دیانتداری کا تقاضا ہے۔ اسی طرح مشورہ طلب کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی امانت ہے، اور کوئی آدمی مشورہ طلب کرے تو اسے صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے باہمی راز جو ہوتے ہیں وہ بھی امانت ہوتے ہیں۔ تجارت اور کاروبار اور لین دین اور معاملات میں جو ہے وہ دیانتداری اختیار کرنا، یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح جو لوگ کچھ مصنوعات تیار کرتے ہیں، کارخانوں اور فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے اندر بددیانتی اور خیانت نہ کریں، دھوکہ نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، گھٹیا چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ یہ دیانتداری کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ گواہی اور شہادت دینا کسی چیز کے بارے میں، یہ بھی انسان کے پاس امانت ہوتی ہے۔ تو یہ امانت کا ایک وسیع تر تصور ہے دین اسلام کے اندر، جو انسانی زندگی کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہے، اور انسانی زندگی کا کوئی گوشہ اور شعبہ جو ہے اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو امانت کو دین اسلام کے اندر بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اب ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ ایمان اور امانت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ ارشاد فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو شخص دیانتداری نہیں کرتا، امانت کا حق ادا نہیں کرتا، بددیانتی اور خیانت کرتا ہے، لا ایمان، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور دیانتداری اور ایمان اور امانت لازم اور ملزوم ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا اور خائن یعنی بددیانت نہیں ہو سکتا۔ یعنی مومن کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہو سکتی ہیں لیکن وہ جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا، بددیانت نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور دیانتداری لازم اور ملزوم ہے، اور جہاں دیانتداری نہیں ہے وہاں گویا کہ ایمان کا فقدان ہے۔ اسی کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو 3 نشانیاں بتائی ہیں، فرمایا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر بددیانتی اور خیانت کرتا ہے۔ تو 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی یعنی بددیانتی اور خیانت۔ اور مزید حدیث میں یہ بھی وضاحت ملتی ہے کہ اگر 4 کسی کے اندر اکٹھی ہو جائیں تو وہ پکا منافق ہے، کان منافقا خالصا۔ اور چوتھی ان کے ساتھ یہ بتائی گئی کہ اذا خاصم فجر، اگر کسی کے ساتھ اس کا اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ گالی گلوچ اور بد زبانی اور بد کلامی پہ اتر آتا ہے۔ تو یہ بھی نفاق کی ایک نشانی ہے۔ اب ان 4 میں سے اگر کسی کے اندر ایک پائی جاتی ہے تو وہ 1/4 اس کے اندر نفاق ہے، اگر 2 پائی جاتی ہیں تو وہ آدھا منافق ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایمان آدھا پونا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص ایمان چاہیے۔ تو ایمان اور امانت یہ لازم اور ملزوم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اہل ایمان کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، یعنی وہ دیانتداری کرتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدہ وفا کرتے ہیں۔
بدعہدی کرنے والا اور بددیانتی کرنے والا مومن نہیں ہوتا، بلکہ مومن کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرنے والا اور عہد کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت سے پہلے صادق اور امین مشہور تھے، اور دراصل نبوت اور رسالت کے ساتھ امانت اور سچائی یہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ ان دو کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ انبیاء علیہ السلام نبوت اور رسالت سے بھی پہلے سچے بھی ہوتے ہیں اور دیانتدار بھی ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیثیت سے اہل مکہ اور مشرکین کے معاشرے میں مشہور اور معروف تھے اور پہچانے جاتے تھے کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اور وہ جو آپ کی دشمنی میں بہت آگے نکل گئے تھے، آپ کے قتل کے درپے تھے، آپ کو جان سے ختم کر دینا چاہتے تھے، اس قدر بدترین دشمن تھے، وہ بھی آپ پر اعتماد کرتے تھے اور اپنی امانتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتے تھے کہ بددیانتی اور خیانت کا وہاں انہیں کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایمان کے دعوے دار ہیں، ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ دیانتداری کے لحاظ سے، امانت کی اہمیت کے لحاظ سے آج ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کس حیثیت سے تھی اور ہماری شہرت کس حیثیت سے، ہماری پہچان کیا ہے، ہم دنیا کے اندر کس حیثیت سے مشہور و معروف ہو رہے ہیں، دیانتدار کی حیثیت سے یا بددیانت اور خائن کی حیثیت سے۔ یہودیوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت ساری دفعات لگائی ہیں اور ان کو اس فضیلت والے منصب سے معزول کیا ہے، ان میں سے ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ وہ بددیانت اور خائن ہو گئے تھے، اور ان کو اس منصب سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے امت مسلموں کو یہ منصب عطا فرمایا تھا۔ اس لحاظ سے بھی ہماری دوہری ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اگلے لوگوں کو جن برائیوں کی وجہ سے، جن بدعمالیوں کی وجہ سے اس عہدے اور منصب سے، دنیا کی امامت اور پیشوائی کے منصب سے معزول کیا اور ہمیں یہ منصب عطا فرمایا، اور آج دنیا کے اندر اس منصب کے بجائے ذلت اور رسوائی کے گھڑوں میں امت مسلمہ گری ہوئی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ وہ اوصاف جو دنیا کی امامت کے لیے ایک امت اور ایک گروہ کے اندر ہونے چاہیے، ہم ان سے تہی دست ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی وہ ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ تو اس وضاحت سے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ دیانتداری انبیاء اور رسولوں کی بنیادی صفت ہے، یہ ایمان کا لازمی بنیادی جز ہے۔ اس کے بعد جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات کے اس بار امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ پیش کیا، تو وہ اس بار امانت کو اٹھانے سے ڈر گئے اور انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ اس حوالے سے علماء اور مفسرین لکھتے ہیں کہ احکام شریعت کو امانت قرار دے کر اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ جس طرح کسی کی امانت واپس لوٹانا ضروری ہے، اس طرح شریعت کے احکامات کی پابندی بھی لازمی اور ضروری ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ احکام شریعت، جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں، وہ ایک مسلمان کے اوپر جو ہے اسی طرح لازمی اور ضروری ہیں، ان کی پاسداری اور ان کے اوپر عمل کرنا اور ان تقاضوں کو پورا کرنا۔ جس طرح کسی کی امانت رکھی ہو تو اس کو واپس کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ ہم پر فرض ہے، اور اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی تقاضے ہم سے کیے ہیں بحیثیت مسلمان، ان تقاضوں کا پورا کرنا دیانتداری کا تقاضا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہاں ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اس امانت کو پیش کیا گیا اور انہوں نے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا، تو علماء فرماتے ہیں
کہ یہ دراصل انکار ایک طرح کی معذرت تھی، کوئی سرکشی اور بغاوت نہیں تھی، بلکہ اس کے جو تقاضے تھے وہ اتنے بھاری اور مشکل تھے کہ اس وجہ سے انہوں نے معذرت کی کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور انسان چونکہ جلد باز ہے، خلق الانسان عجولا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جلد باز بنایا گیا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان چونکہ جلد بازی میں اس نے اس پہلو پہ غور کرنے کے بجائے کہ اس کا حق ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کی سزا کیا ہوگی، اس کے بجائے اس کا حق ادا کرنے کی صورت میں جو اس پہ بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے تھے، اس پہلو کو سامنے رکھ کر انسان اس کے لیے تیار ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اس بار امانت کو اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ تو اب میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی یہ شریعت ہمارے کندھوں کے اوپر ایک امانت ہے، اور اس شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا دیانتداری کا بنیادی تقاضا ہے۔ اس کے اندر کوتاہی اس کی سنگین سزا ہے، جیسا کہ انہی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس بار امانت کا حق ادا کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے گا، اور جو منافقین اور مشرکین اس کا حق ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں بددیانتی اور خیانت نہ کرو۔ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو ان مسلمانوں اور اہل ایمان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حقوق ہیں اللہ اور اس کے رسول کے۔ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اسی کی بندگی اور غلامی کی جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے حقوق و اختیارات میں کسی کو شریک نہ سمجھا جائے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو حق بندگی ہے، یہ امانت ہے بندوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو رسول کی اطاعت ہے اور فرمانبرداری ہے اور رسول کا اتباع ہے، یہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے امانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری نہیں کرو گے تو یہ خیانت ہوگی، یہ بددیانتی ہوگی۔ وہی بات جو پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنی امانتوں میں بھی جانتے بوجھتے جو ہے وہ خیانت نہ کرو، یعنی وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ہو گئے۔ اور باہم مسلمان ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جو امانتیں ایک دوسرے کے حوالے کریں، خواہ وہ مال و دولت کی صورت میں ہوں، خواہ وہ عہدے اور منصب کی صورت میں ہوں، خواہ وہ معاملات کی صورت میں ہوں، ان امانتوں کے اندر بھی فرمایا کہ خیانت اور بددیانتی نہ کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک اعمال جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ سارے کے سارے امانت ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جو اعمال بھی اللہ نے فرض کیے ہیں، جو کام بھی اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، اور ان کی ادائیگی جو ہے وہ گویا کہ دیانتداری کا تقاضا ہے۔ معاملات میں دیانتداری کی اہمیت کے حوالے سے ایک بخاری اور مسلم کی ایک طویل روایت ملتی ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ باہمی معاملات میں دیانتداری کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں میں اتر گئی تو پھر قرآن نازل ہوا، تو لوگوں نے قرآن مجید اور سنت کی تعلیمات سے امانت کو پہچان لیا، یعنی امانت کی جو اہمیت تھی اس کو قرآن و سنت نے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور لوگوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں امانت کا مقام پہچان لیا۔
اس کے بعد آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں خرید و فروخت کرتے ہوں گے مگر ان میں کوئی امانت ادا کرنے کے قریب بھی نہ پھٹکے گا. یعنی لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ آپس میں باہم معاملات کریں گے لیکن ان میں سے کوئی دیانتدار نہیں ہوگا, امانتدار نہیں ہوگا, یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں لوگوں میں ایک آدمی بڑا دیانتدار ہے. یعنی ایک وقت لوگوں پہ ایسا آئے گا کہ دیانتداری کیا ہے وہ لوگوں کے درمیان سے جو ہے وہ اٹھ جائے گی اور زیادہ تر لوگ بددیانت اور خائن ہوں گے اور معاملات کرتے ہوئے لوگ مثال دیں گے کہ فلاں مقام پہ فلاں آدمی ہے جو بڑا دیانتدار ہے. شاید یہ ہمارے ہی دور کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج دیانتداری کے لحاظ سے ہمارا حال یہی ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ وہ وقت آئے گا جب کہا جائے گا کہ یہ آدمی کتنا مضبوط, عقل مند اور ہوشیار ہے, حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں, یعنی کسی انسان کے اچھا ہونے کے لیے جو فیصلہ کیا جائے گا وہ ایمان اور دیانتداری کی بنیاد پہ یا اخلاقی فضیلت کی بنیاد پہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے مال و دولت اور اس کی جسمانی قوت اور طاقت کی بنیاد پہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی بڑا عقل مند ہے, بڑا ہوشیار ہے, بڑا تیز ترار ہے, اتنے فلاں عہدے اور منصب پہ پہنچ گیا ہے, اس نے اتنا مال و دولت اکٹھے کر لیے ہیں اور یہ کر لیا ہے, اتنی تجارت ہے, اتنا کاروبار ہے. یہ کسی کی اچھائی کس طریقے سے بیان کی جائے گی اور اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. یہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے, حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور اپنے دور کی بات کر رہے ہیں, بہترین زمانہ تھا وہ. فرماتے ہیں مجھ پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کسی آدمی سے خرید فروخت کا معاملہ کر رہا ہوں بشرطے کہ وہ آدمی مسلمان ہو. کہتے ہیں کہ میرے دور میں جب میں کسی کے ساتھ معاملہ کرتا تھا تو مجھے صرف یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ فلاں آدمی جس کے ساتھ میں معاملہ کر رہا ہوں وہ مسلمان ہے. بس یہ بات کافی تھی اس کے لیے کہ وہ آدمی دیانتدار ہوگا, سچا ہوگا, کوئی جانچ پرچ کی ضرورت نہیں تھی. گویا کہ کسی کا مسلمان ہونا ہی اس بات کی سند تھی کہ وہ آدمی دیانتدار ہے, وہ آدمی سچا ہے, وہ آدمی وعدہ وفا کرنے والا ہے. لیکن آگے چل کر وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر وہ یہودی یا عیسائی ہوتا تو اس کا کارندہ مجھے میرا حق ادا کروا دے گا. یعنی حکومت اور نظام حکومت جو ہے اگر وہ مجھ سے کوئی ہیرا پھیری کرے گا اور وہ مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, تو حکومت اور نظام ایسا موجود ہے کہ وہ مجھے میرا حق دلوا دے گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مگر آج کل تو میں صرف فلاں اور فلاں کے ساتھ ہی خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے اندر ایک کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ ہر آدمی کے ساتھ معاملہ کرنا مشکل تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینے کے اندر منافقین خاصی بڑی تعداد کے اندر موجود تھے. ظاہر ہے وہ جھوٹ بھی بولتے تھے, وعدہ خلافی بھی کرتے تھے, بددیانتی اور خیانت بھی کرتے تھے. تو آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, مجھے اور آپ کو بھی اپنی دیانتداری اور ایمان کے دعوے کا جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے. اور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ اسلام نے جو بنیادی اخلاقیات ہمارے سامنے پیش کی تھی, جس میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ سچائی کو اور دیانتداری کو اور وعدہ وفا کرنے کو دی گئی ہے, اور زبان کی حفاظت کو دی گئی ہے, اور معاملات کو دی گئی ہے. کہ کسی بزرگ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ الدین و معاملہ, دین تو دراصل نام ہی معاملات کا. تو اس لحاظ سے ہمیں اپنی زندگیوں کا ضرور جائزہ لینا چاہیے. ایک بڑا سبق آموز واقعہ ملتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا, کہ ایک بڑھیا جو سود کاٹ کر اپنا گزارا کرتی تھی وہ امام صاحب کے پاس پہنچی کہ میں جو ہے وہ سود کاٹ کر اپنی گزر اوقات کرتی ہوں, اور بعض اوقات ضرورت پوری نہیں ہوتی تو رات کو بھی چراغ جلا کر یہ کام کرنا پڑتا ہے, اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ چراغ میں بھی تیل ختم ہو جاتا ہے تو میں چاندنی میں بیٹھ کر جو ہے وہ یہ کام کرتی ہوں. تو کیا جب میں سود فروخت کروں تو گاہک کو بتا دیا کروں کہ یہ سود جو ہے وہ دن کی روشنی میں اور یہ رات کو جو ہے وہ چراغ جلا کر یا چاندنی میں بیٹھ کر کاتا گیا ہے. تو امام صاحب نے اس بڑھیا سے یہ سوال کیا کہ کیا اس سود میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ ہاں فرق تو پڑ جاتا ہے. ظاہر ہے دن کی روشنی میں جو سود کاتا جائے گا وہ باریک ہوگا, اس کی فنیشنگ آج کی زبان میں یہ کہا جائے گا زیادہ اچھی ہوگی,
اور جو رات کو چراغ کی روشنی میں یا چاند کی جو ہے وہ چاندنی میں کاتا جائے گا وہ تھوڑا موٹا ہوگا، اس کی فنیشنگ اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ تو بڑھیا نے یہی جواب دیا کہ اس کے اندر تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے۔ تو امام صاحب کا جواب سنیے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ تمہارا فرض ہے کہ اتنا فرق تو گاہ کو کھول کر بتا دو کہ معاملات میں اتنی دیانتداری تو ہونی ہی چاہیے، کہ معاملات کے اندر اتنی دیانتداری تو ضرور ہونی چاہیے کہ آدمی اتنا سا اگر فرق ہو تو وہ گاہ کو کھول کر بتا دے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو عیب کو زیادہ سے زیادہ چھپانا چاہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو مشہور واقعہ ہے، کئی دروس کے اندر آپ اس کو سن چکے ہوں گے کہ آپ نے اپنے نوکر کو جو ہے وہ کپڑوں کے تھان دے کر، کپڑے کی تجارت کرتے تھے تو دے کر بھیجا، اور ایک تھان کے اندر کوئی داغ لگا ہوا تھا، تو اس سے کہا کہ یہ جس کو فروخت کرو گے اس کو کھول کر دکھا دینا، اور وہ بیچارہ بھول گیا۔ جب واپس آیا تو انہوں نے دیکھیں اس کے لیے فکر مند ہے، یہ نہیں کہ پیسے آ گئے اب ان کو جیب میں ڈالو اور مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہیں، اس سے سوال کیا کہ جس کو وہ کپڑا بیچا تھا اس کو وہ تھان کھول کر دکھایا تھا؟ تو اس نے معذرت کی کہ نہیں میں تو بھول گیا۔ اس نے بھی سچائی سے کام لیا۔ تو امام صاحب نے کہا اچھا یہ سارا مال جو تم لے کر آئے ہو یہ جا کر خیرات کر دو، اسے اللہ کے راستے میں دے دو، اب اس کے اوپر ہمارا حق نہیں رہا، یہ مشکوک ہو گیا، اس کے اندر شبہ پڑ گیا، اس لیے کہ تم نے جان بوجھ کر کسی کو دھوکہ نہیں دیا، لیکن اس مال کے اندر جو خامی تھی، جو کمزوری تھی، اس کو بتایا نہیں گیا خریدنے والے کو، اس لیے اب یہ مال میرے لیے جائز نہیں ہے، اسے جا کر اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، دے دو کسی اور کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں اگر کسی کے پاس 10 درہم یا دینار ہوتے اور ان میں سے 9 کے بارے میں اسے مطلب یقین ہوتا کہ یہ میرے ہیں، لیکن 1 درہم یا دینار کے بارے میں اگر اسے شبہ پڑ جاتا تو وہ اس ایک میں شبہ پڑنے کی وجہ سے وہ بقیہ 9 سے بھی دستبردار ہو جاتا تھا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ دیانتداری کے لحاظ سے ہم دنیا کے اندر کیا مقام رکھتے ہیں؟ تو ہمیں اس کے بارے میں خوب غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات دیانتداری اور سچائی کے حوالے سے کیا ہیں اور ہمارا عمل کیا ہے۔ اب اس کے بعد اس چیز کا ہم جائزہ لیں گے وہ یہ ہے کہ جو اجتماعی معاملات ہیں، حکومتی عہدے اور مناصب ہیں، یا اجتماعیت کے لحاظ سے کسی ادارے، کسی کمپنی، کسی جماعت، کسی تنظیم کے جو مناصب اور عہدے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو، ان کے حوالے کرو جو ان کی اہلیت رکھتے ہیں، جن کے اندر اس کی صلاحیت ہے، اور جو اس امانت کا حق ادا کر سکتے ہیں ان کے حوالے کرو وہ امانتیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو کس بنیاد پہ کرو؟ عدل اور انصاف کی بنیاد پہ فیصلے کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا تاکیدی حکم دیتا ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے۔ کس بات کا تاکیدی حکم ہے؟ کہ ایک تو جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرو، اور اس سے بھی پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جن کے اندر اس کی اہلیت ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب بیت اللہ میں پہنچے تو آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ بیت اللہ کی جو کنجی تھی اس کے کلید بردار تھے، وہ ان کے خاندان کے پاس چلی آ رہی تھی۔ آپ نے ان سے طلب کی تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد دوڑ کر بیت اللہ کی چھت کے اوپر چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زبردستی یہ چابی چھینی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر دروازہ کھول کر داخل ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے، انہوں نے یہ چابی طلب کی تو
یہ آیات نازل ہوئی کہ امانت جس کسی کی ہو اگر وہ اس کی اہلیت رکھتا ہے تو اسی کے حوالے کرو اس امانت کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی حضرت علی یا حضرت عباس کے حوالے کرنے کے بجائے حضرت عثمان بن طلحہ کے حوالے کی، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اب یہ قیامت تک آپ ہی کے خاندان میں رہے گی، کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی. تو یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی. دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل کی بنیاد پہ، انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا تھا، اور اس طریقے سے آپ نے امانت جو ہے وہ اسی شخص کے پاس لوٹا دی جو اس کا اہل تھا اور جو اس کا حقدار تھا اور جس کے پاس وہ امانت تھی. اسی حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی عہدہ اور منصب، وہ حکومت کا ہو یا کسی ادارے کا ہو، وہ اسی شخص کے حوالے کرنا چاہیے جو اس عہدے اور منصب کی اہلیت رکھتا ہے، اور نااہل آدمی کو کوئی عہدہ اور منصب حوالے کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ اور رسول کے نزدیک، اور اس کی بہت بڑی سزا ہے. اسی طرح جس انسان کو اس بات کا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرے، جس کو ہم اپنی زبان میں ووٹ دینا کہتے ہیں، ایک آدمی جو ووٹر کی حیثیت سے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس کی علماء نے 4 مختلف حیثیتیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، گویا کہ یہ ووٹ اس کے پاس ایک امانت ہے اور وہ امین ہے، اور امین ہونے کی حیثیت سے وہ امانت جس شخص کے حق میں منتقل کر رہا ہے وہ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ شخص اس کا اہل ہے، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے اور وہ اس کے حق میں رائے دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار صحیح نہیں بلکہ غلط کر رہا ہے. اسی طرح سے اس کی دوسری حیثیت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ وہ دراصل اس شخص کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، شہادت دے رہا ہے کہ وہ شخص اس منصب کا اہل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو حق کے مطابق گواہی دینے کا حکم دیا ہے. اگر وہ ناحق گواہی دے رہا ہے اور ایسے شخص کے بارے میں اپنی مطلب یہ ہے کہ یہ رائے استعمال کر رہا ہے اور اس کی گواہی دے رہا ہے کہ جو اس کا قطعاً اہل نہیں ہے اور اس کے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے، تو یقیناً وہ حق کی گواہی نہیں بلکہ باطل کی گواہی دے رہا ہے، جس کے اللہ کے ہاں اس سے سخت باز پرس ہوگی. اور اسی طریقے سے وہ شخص دراصل سفارش کر رہا ہے، اور سفارش کرنے والے کی حیثیت بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کے بارے میں اچھی سفارش کرے گا وہ اس کے اندر جو ہے وہ شریک ہوگا، یعنی وہ جس کے حق میں سفارش کر رہا ہے وہ اگر کسی عہدے اور منصب پہ چلا جائے گا تو جو نیکی اور بلائی اور خیر کے کام کرے گا سفارش کرنے والا وہ اس کے اجر کے اندر شریک ہوگا، اور اگر وہ بدیانتی اور خیانتیں کرے گا تو یہ اس کی بدیانتی اور خیانتوں کے اندر جو ہے وہ شریک ہو جائے گا. اور اس کی چوتھی حیثیت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ گویا کہ وہ شخص اسے اپنا وکیل بنا رہا ہے کہ اپنے معاملات اس کے سپرد کر رہا ہے. ہم انفرادی زندگی میں کسی اچھی شہرت کے مالک وکیل کی تلاش کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا مقدمہ جو ہے وہ ایک ایسا اچھے سے اچھا دیانتدار وکیل جو ہے میں اس کے حوالے کروں کہ جو پوری دیانتداری کے ساتھ ہیں میرے حق کی جو ہے وہ صحیح طرح سے پیروی کر سکے. لیکن جب میں ووٹ کی پرچی ڈالنے کے لیے جاتا ہوں اور قوم کی امانتیں حوالے کرنے کے لیے ایک آدمی کو جو ہے وہ وکیل بناتا ہوں تو اس وقت مجھے ان ساری چیزوں کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور اس وقت یا تو میں مطلب یہ ہے کہ دیکھتا ہوں کہ یہ شخص میرے قبیلے کا ہے یا میری برادری کا ہے یا شخص میری پارٹی کا ہے یا اس شخص سے میرے مفادات وابستہ ہیں، اور اس بنیاد میں اسے اپنا وکیل بنا لیتا ہوں. دیکھیں انفرادی حیثیت سے اگر میں نے وکیل بنانے میں غلطی کی تو میرا ذاتی نقصان ہوا، لیکن اجتماعی حیثیت سے جب میں نے وکیل بنانے میں غلطی کی تو قومی نقصان ہوا. ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ اس حیثیت سے جب ایک آدمی اپنے ووٹ کی پرچی ڈالتا ہے اور وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، اپنی امانت کسی کے حق میں منتقل کرتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے، اس کو وکیل بناتا ہے، تو ان ساری حیثیتوں سے وہ ذمہ دار اور جواب دہ
کہ اللہ کے اس حکم کے مطابق کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو اگر نااہلوں کے حوالے تم امانتیں کرو گے اور ان کے حق میں رائے دو گے اور ان کے حق میں شہادت دو گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہیں مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، اسے رائے امانت اور دیانتداری سے دینی چاہیے۔ تو مشورہ طلب کیا گیا نا آپ سے کہ فلاں آدمی کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، تو آپ اگر غلط مشورہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیانتی اور خیانت کر رہے ہیں، آپ نے صحیح مشورہ نہیں دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے اس گھر کے اندر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، جو شخص میری امت کے نظام حکومت کا ذمہ دار بنے اور اس پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی فرما، اور جو شخص میری امت کے انتظامی معاملات کا ذمہ دار ہو ان کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں خیانت سے، کیونکہ یہ بدترین دوست ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ یہ اعمال اور دین اور ایمان کو برباد کر دیتی خیانت، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا، پھر اس نے ان کے لیے ایسی خیر خواہی اور کوشش نہیں کی جیسی وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ کے بل جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ جن لوگوں کے حوالے عہدے اور منصب کیے جاتے ہیں، پہلے تو میں نے آپ کے ووٹر کی شرعی حیثیت بتائی کہ وہ اگر اس کا صحیح استعمال نہیں کرے گا تو وہ گویا کہ دیانتداری نہیں کر رہا ہے، بددیانتی اور خیانت کر رہا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ ہوگا۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ جو آدمی کسی عہدے اور منصب پہ پہنچ گیا اور اب وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ خیرخواہی نہیں کر رہا ہے، جو بھی اس کے ماتحت ہے، جو بھی اس کے زیر اثر ہے، جو بھی اس کے پاس امانتیں اس عہدے منصب کی حیثیت سے ہیں، وہ ایک دفتر کے اندر جو ہے وہ مینیجر کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے، اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے، یا کسی اور حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے، یا کسی کرسی صدارت اور وزارت پہ بیٹھا ہوا ہے، کہیں وزیر ہے، کہیں مشیر ہے، کسی عہدے اور منصب پہ ہے، تو وہ اگر اپنے اس عہدے اور منصب کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے، بددیانتی اور خیانت کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل اور قدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے گورنر بنا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، تم کمزور آدمی ہو اور یہ ذمہ داری امانت ہوتی ہے، یہ قیامت کے دن باعث ذلت اور رسوائی ہوگی، البتہ وہ لوگ اس ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں گے جو اس کا حق ادا کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بار امانت کے اٹھانے سے منع کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ہمارے اس حکومتی کام پر ہم اس شخص کو حاکم نہیں بناتے جو خود خواہش رکھتا ہو یا اس کی طلب رکھتا ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود سے کوئی آدمی کسی عہدے اور منصب کے لیے اگر امیدوار ہے تو شریعت اسلامی کی روح سے وہ سرے سے نااہل ہے۔ اس کا حل علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ تنظیمیں، جماعتیں اور پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے افراد کے نام تجویز کریں، پھر ان کا کام بھی کریں اور ان کو آگے کریں کہ بھئی یہ آدمی ہمارے پاس اس اہلیت کا ہے اور یہ اس عہدے اور منصب کے لیے جو ہے وہ اہل ہے، لیکن اس کے اندر وہ اہلیت ہونی چاہیے، ورنہ اس کے ذمہ دار وہ لوگ اجتماعی طور پر ہوں گے جو اس کی حمایت کریں گے، جو اس کو کھڑا کریں گے اور جو لوگ اس کو ووٹ دیں گے۔ اسی طرح سے ہمیں قرآن مجید کے اندر یہ رہنمائی بھی ملتی ہے۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی عہدہ اور منصب محض دوستی اور تعلق کی بنیاد پر اہلیت معلوم کیے بغیر کسی کے سپرد کیا،
جیسا حکومتوں میں یہ معاملات ہو رہے ہیں، جماعتوں اور پارٹیوں اور تنظیموں کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں، دفتروں کے اندر، کمپنیوں کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ دوستی اور تعلق کی بنیاد پر، قبیلے اور خاندان کی بنیاد پر لوگوں کو عہدے اور منصب حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے اس بنیاد پہ کسی کے حوالے کیا کوئی عہدہ اور منصب اور اس کے اندر اس کی اہلیت نہیں ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ نفل، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا جس نے قابل اور اہل آدمی کے ہوتے ہوئے عہدہ اور منصب کسی نال کے حوالے کیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے خیانت کی۔ میرٹ کی باتیں تو ہمارے ہاں بہت ہوتی ہیں، لیکن میرٹ کی بنیاد پہ فیصلے کتنے ہوتے ہیں اور میرٹ کی بنیاد پہ تعیناتی کتنے لوگوں کی ہوتی ہے، وہ تو آپ کو سب لوگوں کا حال معلوم ہے۔ میرے بھائیو اور بزرگوں، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، معاملات ہی دراصل میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ دین و معاملہ، دین تو معاملات ہی جو ہے وہ نام ہی معاملات کا ہے۔ تو یہ ہیں معاملات ہمارے کہ اللہ اور رسول کی ہدایات کیا ہیں اور اس کے مقابلے میں ہمارا حال کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو آدمی آپس میں مل کر کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو تیسرا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان معاون ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کب تک ان کے درمیان رہتا ہے؟ ما لم یخن احدہما صاحبہ، جب تک کہ ان میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کرتا۔ جب ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہے اور پھر وہاں شیطان آ جاتا ہے اور معاملات کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ آپس میں مل کر شراکت کے ساتھ کسی بھی طریقے سے کام، کاروبار، تجارت، لین دین، معاملات کریں تو انہیں ایک دوسرے کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرنا چاہیے۔ بددیانتی اور خیانت ہوگی تو برکت اٹھ جائے گی اور شیطان وہاں مداخلت کرے گا، پھر جھگڑے اور فساد پیدا ہوں گے، پھر پنچایتوں اور عدالتوں کے اندر معاملات جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یرفع من الناس الامانہ، سب سے پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی وہ امانت ہوگی، امانت اٹھا لی جائے گی۔ دوسری روایت ہے کہ جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے وضاحت ارشاد فرمائی کہ امانت ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ نااہل لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی جب معاملات کے ذمہ دار نااہل لوگوں کو بنایا جائے، ان معاملات کو چلانے کے لیے، ان مناسب کا حق ادا کرنے کے لیے نہ ان کے پاس صلاحیت ہو اور نہ اہلیت، تو فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو حکومت کے اختیارات ہوں یا معاملات ہوں اور اسی طرح دوسرے معاملات ہوں، کسی بھی جگہ جو ہے وہ ان مناسب کا اور ان امانتوں کا حق ادا کرنے کی فکر مندی بہت کم لوگوں کو ہے، اور جگہ جگہ بددیانتی اور خیانت کے تذکرے ہم سنتے ہیں۔ تو یہ دراصل دین اور ایمان کے تقاضوں سے غفلت کا نتیجہ ہے، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا جو احساس ہے وہ دلوں سے جو ہے وہ رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے کہ ہر دھوکہ باز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، یعنی بددیانتی کرنے والا، دوسروں کو دھوکہ دینے والا جو ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، اور جس قدر اس نے دھوکہ دیا ہوگا اسی قدر اس کا جھنڈا اونچا اٹھایا جائے گا۔ فرمایا خبردار، جو امیر اپنی رعایا کو دھوکہ دے اس سے بڑا دھوکہ باز کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد میرا خیال کبھی کبھی اس طرف جاتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے تو اس معاملے میں اتنی دوڑ لگا رکھی ہے کہ شاید ان کی کوشش یہ ہے کہ میدان حشر میں سب سے جھنڈا بلند ہمارا ہونا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیونکہ بددیانتی اور خیانت میں ہم دنیا کے اندر ریکارڈ قائم کرتے جا رہے ہیں، اور خاص کر مطلب یہ ہے کہ حکومتی معاملات، حکومتی سطح پہ جو کچھ ہمارا حال ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، جو لوگ بددیانت اور خائن ہیں ان کے حمایتی مت بنو۔
ان کی پشت پناہی مت کرو، ان کی حمایت مت کرو، ان کے حق میں اپنی رائے اور اپنی گواہی مت دو، ورنہ ان کی ساری خیانتوں کے اندر تم بھی جو ہے وہ قیامت کے دن شریک ہوگی۔ خیر القرون میں ہماری دیانتداری کا عالم کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ مسلمان تاجر غیر مسلموں سے معاملات کرتے تھے، غیر مسلم ممالک کے اندر مال تجارت لے کر جاتے تھے، اور ان کی دیانتداری اور ان کی سچائی اور ان کی عہد کی وفاداری اور ان کی جو سیرت اور کردار اور اخلاق اور معاملات ہوتے تھے، ان کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور لوگ دین کی طرف راغب ہوتے تھے، جبکہ آج ہمارا حال اس سے بالکل برعکس ہو گیا۔ ایک دیانتداری کی اعلیٰ مثال آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یعنی آج ہمارے حکمران کہاں کھڑے ہیں اور خیر القرون میں ہمارے حکمرانوں کی دیانتداری کا عالم کیا ہوتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل فاروقی دنیا کے اندر مشہور ہے۔ بحرین فتح ہوا تو وہاں سے مشک بہت بڑی مقدار میں مدینہ پہنچا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اسے اس وقت جو پیمانے تھے اس کو ناپ تول کر بیت المال کے اندر داخل کر دیا جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ کتنی مقدار میں ہے۔ تو ان کی اہلیہ نے تجویز دی کہ میں اسے ناپ لیتی ہوں، کوئی پیمانہ تھا اس وقت کا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ کس بنیاد پہ انکار کیا؟ فرمایا یہ خوشبو ہے، جب تم اسے ماپنے کے لیے کسی برتن کے اندر ڈالو گی تو یہ تمہارے ہاتھوں سے لگے گی، تمہارے ہاتھوں سے جو خوشبو لگے گی وہ ہمارے حصے میں زیادہ آ جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے گھرانے کا کوئی فرد جو ہے وہ اس کو ماپنے کا کام بھی کرے۔ اللہ یہ تھی دیانتداری ان حکمرانوں کی۔ عدل فاروقی ویسے مشہور نہیں ہوا دنیا کے اندر۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ہماری تاریخ یہ تھی، ہماری اسلاف یہ تھے، اور یہ دیانتداری دراصل ہمارے دین اور ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ یہ نبوت اور رسالت کا لازمہ ہے۔ سارے انبیاء اور رسول دیانتدار تھے اور یہی ان کی شہرت تھی دنیا کے اندر، اور یہی خیر القرون کے مسلمانوں کی پہچان تھی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی پوری زندگی کے اندر دیانتداری اختیار کریں، بددیانتی اور خیانت سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ہم آخرت میں اللہ کی رضا کے مستحق بنیں اور اس کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔